رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چنا اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جو اپنی زندگی کو صرف دنیا جینے کے لیے ضائع کر رہے ہیں۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں شعور دیا، ہمیں معرفت دی۔ ساری تعریفات اس ذات کے لیے جس نے ہمیں خیر خواہ بنایا دوسروں کا، جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس چیز کو آگے بیان کر سکیں جس نے ہمیں فائدہ دیا۔ اصل تعریف تو اسی کی ہے۔ اگر وہ ہمیں ہمارے حالوں پر چھوڑ دے تو ہم اپنا حال بگار بیٹھیں، اور اگر وہ ہمارے حال کو اپنے کنٹرول میں لے لے تو پھر ہم سے بہتر کوئی نہ ہوگا کہ جس کا حال سنورا ہوا ہو۔ الحمدللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے کتاب النکاح باب النفقات۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ پڑھنا آتا ہے، سمجھ آ رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں باب النفقات کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کسی کتاب میں موجود ہے کہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اس کا احساس تک نہیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آپ یہ کبھی نہ سمجھ سکتے۔ یہ خاص اسی کا فضل ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اس پر شکر تو بنتا ہے۔ نفقات اور ان کی اقسام کا بیان۔ ظاہری بات ہے جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے یا صرف بچوں تک معاملہ ہو۔ بیوی کا خیال رکھنا، اس کو خرچہ دینا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ اچھا، آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص خواہشات نہیں، بیسک ضروریات جو ہیں ایک عورت کی، کھانا یا بچوں کی جو ضروریات ہیں، اگر وہ پورا نہیں کر سکتا تو وہ شادی مت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر یہ معاملہ دو لوگوں تک نہیں رہتا، پھر دو دو خاندان روتے ہیں اور اگلی نسلیں روتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اب بیٹی دکھی ہے تو اس کے ماں باپ بھی دکھی ہوں گے۔ اب اگر بیٹے کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو بیٹے کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے، یعنی لڑکے کے گھر والے، کہ آئے روز یہ تماشا لگائے رکھتے ہیں، تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی زندگی۔ اور اسی طرح بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ ہے، ان کی ضروریات ہیں، اور جب پیٹ بولے گا، کچھ مانگے گا تو بچے شور تو مچائیں گے۔ اب اگر وہ نہیں پوری کر سکتا تو شادی مت کرے۔ ہمارے ہاں ہم نے نا شادی کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیا ہوا ہے، جیسے پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہونی چاہیے، اعتدال میں رہ کے ہونی چاہیے، اگر نہیں بھی ہوتی تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اگر آپ کسی کو دو وقت کا کھانا نہیں دے سکتے، آپ نے کبھی سنا کسی ایسے مرد کے بارے میں کام نہیں کرتا، دکان پہ نہیں جاتا، سست ہے، گھر میں پڑا سویا رہتا ہے، مثلا اگر کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتا ہے تو لوگوں کو کپڑے نہیں دے رہا، اگر اس کی اپنی دکان ہے تو دکان نہیں کھول رہا، آئے دن چھٹی کر رہا ہے، کہیں گھومنے چلا گیا ہے، سستی کر رہا ہے، اب ایسا مرد تو قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے شادی کرے۔ تو جو ذمہ دار نہیں وہ شادی مت کرے۔ شادی پوری ذمہ داری کا نام ہے، آپ کو ایک پورا خاندان لے کے آگے چلنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اپنی شادی، پھر آگے سے بچوں کی بھی کرنا، حد میں، استطاعت میں، ضرورت میں رہ کے۔ خواہشات کی بات نہیں کری، صرف ضرورت کی۔ اگر کوئی ضرورت بھی نہیں پوری کر سکتا تو خلاص اس کو رہنے دیں کہ کلالہ رہے اور موجے مارے، ٹھیک ہے۔ شوہر بخیل ہو اور اخراجات نہ دیتا ہو تو بیوی کو اجازت ہے کہ بغیر اجازت کے اس کے مال میں سے اتنا لے لے جتنا اسے چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں ہزاروں روپے نکال لو، اس کو بھی پتہ چل جائے تو پھر وہ آپ کا کچھ نہ چھوڑے۔
ٹھیک ہے نا، بعض مرد بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ ہاتھ تک اٹھا لیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو حکمت کے ساتھ اتنے اتنے پیسے چڑھاؤ کہ اس کو بھی پتہ نہ چلے اور آپ کا بھی کام ہوتا رہے، ٹھیک ہے؟ روز تھوڑے تھوڑے چڑھا لو، اس حساب سے کہ بھائی مہینے میں آپ کے پاس اچھے خاصے جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جائیں۔ ایک ہی بار بڑا ہاتھ مت مارو، ٹھیک ہے؟ اور اس انداز میں نکالو کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ اگر پتہ چلا تو پھر کیا ہوگا، ایشو بنے گا، ٹھیک ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، دخلت آئیں ہند رضی اللہ تعالی عنہ، بنت عتبہ، عتبہ کی بیٹی، امرأۃ بیوی ابی سفیان، ابو سفیان کی، علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فقالت کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان، بے شک جو ابو سفیان ہے نا، رجل شحیح، وہ ایک بخیل آدمی ہے۔ شح جو ہے نا وہ حرص کو کہتے ہیں، ایسا بخل کہ جس میں بخل بھی ہو حرص بھی ہو، یعنی جو میرے پاس ہے وہ لگے نا اور میرے پاس اور بھی آتا رہے۔ لا یعطینی من النفقتی، وہ نہیں دیتا مجھے اتنا خرچہ، ما یکفینی، جو مجھے کافی ہو، و یکفی بنی، اور میری اولاد کو کافی ہو، دیتا ہی نہیں ہے اتنا، ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا۔ الا ما اخذت، مگر یہ کہ میں لے لوں، من مالی، اس کے مال میں سے، بغیر علمی، اس کو بغیر بتائے۔ فہل علی فی ذلک، تو کیا ہوگا مجھ پر اس بارے میں، من جناح، کوئی گناہ؟ فقال، فرمایا، خذی، لے لو، من مالی، اس کے مال میں سے، بالمعروفی، معروف طریقے سے۔ معروف جو لفظ ہے نا، اس کے اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں اصطلاح میں، شرع میں، تو یہ ہے کہ آپ کے ماحول کے حساب سے، زمانے کلچر کے حساب سے جتنے معروف ہیں یا جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ لے لیں۔ ہر کسی کے ہاں یہ معروف اور ہوگا، مثلا کسی کا 100 میں گزارا ہو جائے گا، کسی کو 1000 چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن جس کو 1000 چاہیے وہ حکمت سے ذرا 1000 آہستہ آہستہ کر کے لے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے یہاں پہ معروف کا معنی، حسب ضرورت، حسب استطاعت، جتنی آپ کو جب ضرورت ہے۔ ما یکفی کی، جو تجھے کافی ہو جائے، وما یکفی بنیک، اور جو تمہاری اولاد کو کافی ہو جائے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم نے روایت کی ہے۔ طالبات ایک اصول سمجھ لیں، پیسے چرانے سے پہلے، سوری اس کو چرانا تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی پیسے بنا بتائے لینے سے پہلے، کھینچنے سے پہلے ایسا کر لیں کہ ایک بار شوہر کے ساتھ بات کر لیں، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے، یعنی آپ اس کو بتا دیں اور یہ حدیث بھی بتا دیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنا کام شروع کریں۔ اہل و عیال اور قریبی لوگوں پر خرچ کرنے کی ترغیب اور تاکید۔ ابھی جو خرچ کرنا ہے یہ مرد پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شادی کر کے لا رہا ہے۔ وعن طارق المحاربی، یہ طارق محاربی رضی اللہ تعالی عنہ، قال کہتے ہیں، قدمنا المدینہ، ہم مدینہ میں آئے جب، فَإِذَا، تو جب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قائم، کھڑے تھے، علی المنبر، منبر پر، یخطب الناس، وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، ویقول، فرما رہے تھے، یت المعطی العلیا، دینے والے کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے، جو دیتا ہے وہ ہاتھ اوپر کرتا ہے، جو لیتا ہے وہ آگے ہتھیلی کرتا ہے، نیچے کرتا ہے۔ تو جو دینے والا ہاتھ ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اور اللہ اسے اوپر رکھتے ہیں عام روٹین میں بھی، یعنی کس طرح سے؟ تو اگر کوئی انسان دیتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اوپر والے لیول پہ رکھتا ہے، پھر اسے اللہ دینے والوں میں رکھتا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھتا۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عیال سے شروع کرے، یعنی سب سے پہلے کن کو دے؟ جو اس کے عیال میں شامل ہیں، تو ان سے جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اب اچھا، یہاں سے ایک چیز کا اندازہ لگائیں، اکثر جو والد ہوتے ہیں اور جو والدہ ہوتی ہیں وہ کیا غلطی کرتی ہیں؟ اولاً آپ والد کو دیکھیں، چونکہ سب کے دلوں میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو ہے نا وہ محبت رکھی ہے اللہ نے، اپنے بہن بھائی سب کو بڑے عزیز ہوتے ہیں، تو بعض اوقات والد کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کو دینے کی بجائے اوروں کو دے رہا ہوتا ہے، یا بالکل اچھی اچھی چیز دے دی اپنے بھائیوں کے بچوں کو اور دوسری دے دی اپنے بچوں کو۔ اب اس سے کیا ہوگا، بچے بھی بدزن ہوں گے کہ بھائی یہ جو چچا تایا کے بیٹے ہیں یہ تو اچھے نہیں، ہمارا حصہ کھا جاتے ہیں، اور ابا تو ان کو ہی چاہتے ہیں، بس ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، اور بیوی بھی تڑپے گی۔
ٹھیک ہے، بیوی کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ بھائی میری اولاد کو چھوڑ کے آپ اوروں کے پیٹ بھر لیں، بھائی ان کے بھی تو ابا ہے نا، ٹھیک ہے، حسن سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن مجھے نا یہ بات سمجھ نہیں آتی، خاص طور سے یہ دیہاتی لوگوں کی، کہ بھائی ان کو اس سے ملتا کیا ہے؟ اپنے بچوں کے منہ سے نکالیں گے اور دوسروں کے بچوں کے منہ میں ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنی فیملی پہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ خاص طور سے ایک والد کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کی اولاد۔ اور اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ان کو بلا دیں، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بالکل نہیں دیتے۔ اعتدال، اعتدال، امک و اباک، ماں باپ، و اختک و اخاک، بہن بھائی، ثم ادناک فادناک، پھر اپنے پاس والے درجے کے ان سب کو دیتے جاؤ۔ اور خاص طور سے جب انسان شادی شدہ ہو تو پھر تو اس کی زوجہ یعنی اس کی بیوی اور اس کے بچے پہلے آتے ہیں کہ اس کے زیادہ قریبی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو صحیح بات ہے، بالکل لڑائی نہ ہو اور سب راضی رہ سکیں، سب خوش ہوں، انہیں بھی ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔